کہ بندگی کیا ہو، یہ نمونہ ہے کامل ذات مصطفیٰ میں، اور مصطفیٰ سے تعلق غلامی کیسا ہونا چاہیے اس کا نمونہ کامل ہے صحابہ کرام۔ تو مصطفیٰ کی زندگی میں دیکھیے، میرے آقا ساری رات قیام کرتے، عبادت اور بندگی کرتے، کھڑے رہتے قیام کے اندر، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے؟ اللہ نے آپ کو جب پہلے ہی معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرنا ہے، آپ کو آپ کی شان کا علم ہے، پھر بس فرض پورا ہو گیا تو کافی ہے۔ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر پاؤں مبارک بھی سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتی ہے، تو آپ آرام فرمایا کریں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ میری آقا نے فرمایا اے عائشہ، اللہ نے جو مجھے مرتبے دیے ہوئے ہیں وہ تو دیے اس نے اپنے فضل سے، مگر کیا میں عبادت کر کے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کا شکر ادا نہ کروں کہ جس رب نے مجھے ساری کائنات میں چن لیا، ساری مخلوقات سے مجھے اعلیٰ اور افضل بنایا، مجھے اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا، نبیوں سے بلند، رسولوں سے بلند، ملائکہ سے بلند، ساری کائنات سے جو مجھے اونچا رتبہ دیا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ سے بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، عبادت کا، بندگی کا، سجدے کا، رکوع اور قیام کا، حلال اور حرام کی پابندی کا، فرما برداری کا، وہ تعلق سیکھنا چاہتے ہو تو اس کا نمونہ ہے ساتھ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ سے تعلق غلامی کیسا ہونا چاہیے یہ سیکھنا چاہتے ہو تو پھر نمونہ ہے صحابہ کرام کی زندگی۔ پھر صدیق اکبر کو دیکھو، پھر بلال کو دیکھو، پھر سلمان فارسی کو دیکھو، پھر صہیب رومی کو دیکھو، پھر عمار بن یاسر کو دیکھو، پھر ابو ہریرہ کو دیکھو، پھر حضرت بلال سلمان کو دیکھو، عشرہ مبشرہ کو دیکھو، السابقون الاولون کو دیکھو، پھر بدری صحابہ کو دیکھو۔ ارے بدر کے مقام پر صحابہ آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، رشتے آمنے سامنے کھڑے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا بدر کے بعد، تو جب وہ مومن نہیں تھے، بدر میں بیٹا کھڑا ہے کفار مکہ کے ساتھ، صدیق کھڑے ہیں مصطفیٰ کے سائے کے نیچے، بعد میں کہیں مل بیٹھے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا اے ابا جان، بدر کے اندر آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ رہی تھی، 2-3 بار ایسا ہوا، موقع تھا کہ میں آپ کو قتل کروں، شہید کروں، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا بیٹا بیٹا ہے تو بیٹے کا رشتہ بعد میں، مصطفیٰ کا رشتہ پہلے۔ تو کافر تھا، تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن میں مصطفیٰ کا غلام تھا، اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک بار بھی تیری گردن میری تلوار کی زد میں آتی تو بیٹا سمجھ کر ترس نہ کھاتا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ یہ رشتہ تھا صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ۔ تو گویا اللہ سے تعلق بندگی کیسا ہونا چاہیے اس کا نمونہ ہے ذات مصطفیٰ، اور مصطفیٰ سے تعلق غلامی کیسا ہونا چاہیے اس کا نمونہ ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیے، اور صحابہ کرام جہاں عمل میں، عبادت اور بندگی میں کامل تھے، وہاں حضور کی محبت میں، عشق میں اور ادب میں کامل تھے، وہاں یہ کوئی تقسیم نہیں تھی یہ عمل والا ہے، یہ عشق والا ہے، وہاں عمل اور عشق دونوں ایک جگہ پر جمع تھے۔ آپ تحویل قبلہ کا واقعہ دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کھڑے، آقا علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے تو یہ جو بیت المقدس والا قبلہ اول ہے، تو آقا علیہ السلام اس کی طرف نہیں، مکہ میں تھے تو آپ اسی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو پھر آپ بیت المقدس والے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ وہاں اہل کتاب رہتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر لیا، اور
یہود نے تانا دیا کہ اگر دین اپنا لے کے آئے ہیں تو قبلہ بھی اپنا بنائیں. حضور تک وہ بات پہنچی. میرے آقا نماز میں کھڑے تھے مسجد قبلتین والی جگہ پہ. ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی, آدھے پڑھ چکے تھے, آدھی رہتی تھی. اور جبرائیل آ گیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے اور آپ اپنا چہرہ انور اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اے حبیب جب تیرا چہرہ آسمان کی طرف پلٹتا ہے تو تیرا رب اپنی نگاہ محبت سے تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے. تو حبیب اپنا رخ مبارک پھیر لیجئے. کدھر؟ قبلتن. اب یہ قبلہ نکرہ کا لفظ ہے. انگلش کی گرامر میں اسے کہیں گے یہ کامن ناؤن ہے, پراپر ناؤن نہیں. اللہ نے سپیسیفائی نہیں کیا کون سا قبلہ. فرمایا حبیب قبلے کی طرف منہ پھیر لیں. کون سا قبلہ؟ تو تردوناہا, تردوہا, قبلتن ترداہا, قبلتن ترداہا. تو ترداہا فعل فاعل مفعول بن کر پورا جملہ ہو کر پھر وہ تعریف اور تخصیص کرتا ہے اس نکرہ کی, پھر وہ نکرہ مخصوصہ بنتا ہے. اور یہ گرامر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تردوہا, اس کی بجائے اگر اللہ فرماتا القبلہ, الف لام لگا دیتا تو قبلہ معرفہ ہو جاتا, تو ساری ضرورت نہیں تھی اگلی چیز کی. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب اس قبلے کی طرف رخ پھیر لے, فرمایا حبیب قبلے کی طرف رخ پھیرے. باری تعالیٰ کون سا قبلہ؟ فرمایا ترداہا, حبیب وہ جس پر آپ راضی ہیں, اس قبلے پر آپ پھیر لیں جس پر آپ راضی ہیں. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ مصطفیٰ کون سے قبلے پر راضی ہیں؟ اللہ کے تو علم میں تھا. قبلے تو دو ہی تھے, یا وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا, وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور انہوں نے تعمیر فرمایا, تو دو ہی قبلے تھے. تو اللہ کو تو معلوم تھا. دیکھیں نا آپ بچے کو لے